بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میری بھابھی کا نکاح میرے بھائی کی جگہ مجھ سے ہو گیا اور میری ہونے والی بھابھی میری بیوی بن چکی ہے۔ پہل تو میں شدید حیران ہوا کہ بھلا لڑکے والوں کو کیوں پتا نہ چلا کہ نکاح میرے بھائی کی جگہ میرا ہوا ہے، جبکہ نکاح میں تو باقاعدہ نام لے کر پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے، اور اس لڑکی نے تو خود منہ سے کہا تھا کہ اسے قبول ہے، اور اس کے والی وارث بھی اس کے ساتھ تھے۔ کیا وہ بھی لڑکے کے نام سے ناواقف تھے؟ خیر، میں نے اس نکاح کو روکنے کی بہت کوشش کی، ہر ممکن حد تک میں اپنے بھائی کی مصلحت سمجھتا رہا، لیکن جب بھائی نہ آئے تو ابا حضور نے چپکے سے میرا نکاح بھائی کی جگہ پڑھوا دیا اور میرے سر پھولوں کا صحرا باندھ دیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، جبکہ میری اپنی جان ہوا ہونے لگی تھی، کیونکہ جس سے میرا نکاح ہو رہا تھا وہ میرے بڑے بھائی کی ہونے والی بیوی تھی، یعنی عمر اور رتبے میں مجھ سے بڑی، اور ابا نے نکاح کے فوراً بعد ہی مجھے گھر سے باہر بھیج دیا اور لڑکے والوں کو کہہ دیا لڑکا کام سے گیا ہے۔ میں بہت پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں۔ یقیناً بھائی ان سب کے لیے ہرگز نہ مانتے، وہ تو اس لڑکی سے پاگلوں کی طرح محبت کرتے تھے، اسی لیے تو بھائی نے پورے خاندان کی مخالفت کرتے ہوئے ایسا قدم اٹھایا تھا، ایسا کام کیا تھا کہ پورا خاندان سن ہو کر رہ گیا تھا، اور پھر بھائی کی حرکت کے بعد سب مجبور ہو گئے تھے بھائی کی بات ماننے پر۔ میں بھی اپنے بھائی کی حقیقت جانتا تھا اور اس کے بعد اس رشتے کے خلاف تھا، لیکن جب بھائی نے مجھ سے کہا اگر وہ لڑکی گھر میں نہ آئی نا تو ہم سب کی خوشیاں برباد ہو جائیں گی، تو میں ان کی بات کو سمجھتا خاموش ہو گیا۔ میں گھر سے باہر روڈ پر گاڑی دوڑانے لگا۔ میری سوچوں کی ڈور گھر میں ہو رہے نکاح کے فنکشن پر تھی۔ میں شدید پریشان تھا کہ اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے یہ کیا کر لیا۔ میں یہی سوچتے ہوئے پاگل ہو رہا تھا جب ابا جان کا فون آیا اور وہ بولے سب ٹھیک ہو گیا ہے، واپس آ جاؤ۔ ابا کی بات سنتے میں دنگ رہ گیا کہ بھلا سب کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میں اپنی ہونے والی بھابھی سے نکاح کرایا، تو ٹھیک کیسے؟ میں نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں اور اپنے گھر آ گیا۔ گھر کے باہر گاڑی روکی تو احساس ہوا کہ سب گھر واپس آ چکے ہیں۔ اگلا سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا، کیا وہ اس لڑکی کو بھی رخصت کر کے لے آئے ہیں جو میری بیوی ہے اب؟ یہ سوچتے میرے مزید پسینے چھوٹ گئے۔ میں گہری سانس لیتا اندر گیا۔ میں نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ میری خالہ میرے پاس آئیں، مسکرائیں اور بولیں مبارک ہو، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تو میں ایک بار پھر بری طرح چونک گیا کہ کیا ٹھیک ہو گیا ہے؟ میں اپنی خالہ سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ وہ اندر چلی گئی۔ میں اندر بڑھ گیا۔ جب گھر کے پورچ میں مجھے اپنے بھائی کی گاڑی نظر آئی، میرے قدم وہیں جم گئے، یعنی وہ گھر پر موجود تھے، گھر آ چکے تھے۔ تو پھر سب ٹھیک کیسے؟ کیا انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، یا پھر بات لڑائی کی طرف کیوں نہیں گئی؟ ایک طرف میرا دل ہر قسم کے احساس سے عاری ہو رہا تھا، تو دوسری طرف بھائی کی جذباتیت سے دل گھبرا بھی رہا تھا۔ لیکن آخر میں کب تک بچتا، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ یہ سب دیکھتے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ یہ تو ناجائز تھا، گناہ تھا۔ کیا بھائی کو سچ نہیں پتا؟ کیا سب نے ان سے سچ چھپا لیا تھا؟ ہاں، ایسا ہی تو تھا، ورنہ بھائی اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہوتے؟ لیکن کیا بھائی کو احساس نہیں تھا کہ بھابھی رخصت ہو کر آ چکی ہیں، اور رخصتی بنا نکاح کے نہیں ہو سکتی؟ وہ سوچ کر دروازے پر ہی کھڑا تانے بانے بن رہا تھا۔ نظر سامنے لاؤنج پر پڑی تو میں پتھر کا بت بنے کھڑا رہ گیا۔ مجھے لگا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ غلط ہے، کیونکہ میرے بڑے بھائی سامنے لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور میری بیوی جس کے ساتھ کچھ دیر پہلے میرا نکاح ہوا تھا، وہ میرے بھائی کے برابر میں لمبا سا گھونگھٹ لیے میں حیران پریشان سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح میرے بھائی سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے، ورنہ باقی سب جو وہاں پر موجود تھے وہ تو اس حقیقت سے واقف تھے نا، تو پھر کیوں اسے بھائی کے برابر میں بٹھا کر رسمیں کر رہے تھے؟ اور میرے بھائی وہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے، ہنس ہنس کر رسمیں کر رہے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ کیا میرے گھر والوں نے نکاح پر نکاح؟ یہ سوچتے میری سانس رک گئی جب اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر کسی نے کھینچا۔ وہ میری چچی تھی۔ وہ بولی آؤ تم ساتھ تصویریں نہیں بنواؤ گے؟ سب بنوا چکے ہیں، اور مجھے لے جا کر دلہن کے دوسری طرف بٹھا دیا۔ میں اپنے ابا کو گھورنے لگا تو انہوں نے مجھے مسکرا کر اشارہ کیا کہ اب سب ٹھیک ہے، پر مجھے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن پھر جو ہوا اسے دیکھتے میری تو جان نکل گئی، کیونکہ تصویریں بنوانے کے بعد میری بیوی کو میرے بھائی کے کمرے میں، میرا نام ریحان ہے، میرے والد کا نام ساجد ہے، اور بڑے بھائی کا سرمد۔ میری عمر 24 سال ہے، میں گریجویٹ ہوں۔ ہماری جوائنٹ فیملی ہے، ہم آپس میں بہت محبت سے رہتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی عمر میں مجھ سے 9 سال بڑے ہیں،
شادی شدہ ہیں، ان کی بیوی کا نام کلثوم ہے، اور میری بھابھی میری خالہ زاد بھی ہیں۔ میرے بھائی اور بھابھی کی پسند کی شادی ہے۔ میرے بڑے بھائی کی 2 بیٹیاں بھی ہیں جن سے سب بہت محبت کرتے ہیں، جبکہ میرے بھائی کو شروع سے ہی بیٹوں کی چاہ تھی، لیکن بھابھی سے اتنی محبت تھی کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ لیکن کچھ عرصے پہلے ان کی یہ چاہ شدت اختیار کر گئی۔ بھابھی ایک بار پھر حاملہ تھی، اور میرے بھائی اور بھابھی مستقل کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کر رہے تھے جس سے بیٹا پیدا ہو۔ ہم نے بھائی کو بہت سمجھایا بھی تھا، پر وہ چاہتے تھے کہ ان کی نسل آگے بڑھے اور بیٹے کی صورت ان کو ایک بازو ملے۔ خیر، لاکھ ٹوٹے اور کوششوں کے باوجود بھائی کو بیٹی ہی ہوئی۔ بھابھی بھی اس بار بیٹی کی پیدائش پر افسردہ تھی، اور بھائی تو نا امید ہی ہو گئے تھے۔ اسی دوران گھر میں میری شادی کی بات چلی، سب بہت خوش تھے، اور میرے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا سرپرائز رکھا تھا۔ میں کافی متجسس تھا کہ وہ سرپرائز کیا ہے۔ جب ابا نے بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے اور وہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ پر میں تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ ابا کی یہ بات سن کر سخت پریشان ہو گیا، شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن ابا نے ایک نہ مانی اور صاف کہہ دیا کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ میں نہ مانا تو ابا نے بتایا، وہ لڑکی بہت مظلوم ہے بیٹا، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اور اس کے بھائی بھی جلدی سے فارغ کرنا چاہتے ہیں اسے کہ کہیں غلط جگہ اس کی شادی نہ کر دیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ لیکن میں اپنی کلیگ سے ہی محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا تھا۔ ابا کے ساتھ پورے گھر نے مجھ سے اس رشتے کے لیے اصرار کیا کہ میں شادی کر لوں، پر مجھے نہیں کرنی تھی۔ اس سے میرا انکار اقرار میں نہ بدلا۔ لیکن ان سب باتوں کے درمیان میرے بھائی بالکل خاموش تھے۔ نہ ہی انہوں نے ابا کو منع کیا تھا اور نہ مجھے فورس کیا تھا، بلکہ ایک دم گھر میں یہ موضوع ختم ہو گیا۔ ابا نے فیصلہ سنا دیا کہ مجھے جس سے شادی کرنی ہے میں کر سکتا ہوں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ میں بہت خوش ہوا جب اچانک بھائی اور بھابھی کی بری طرح لڑائی ہوئی۔ بھابھی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ یہ میرے بھائی اور بھابھی کی پہلی لڑائی تھی، اور وہ بھی اتنی بری جس میں بھابھی گھر چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی۔ پوچھنے پر جو بات معلوم ہوئی وہ پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی کہ بھائی دوسری شادی کر رہے ہیں کیونکہ میری بھابھی نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ میری امی اس فیصلے کے خلاف تھی، جبکہ میرے ابا بھائی کی تائید میں تھے، کیونکہ بھائی جس لڑکی سے شادی کر رہے تھے وہ وہی لڑکی تھی جس سے ابا میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ابا اور بھائی کو انکار کیا کہ وہ بھابھی کے ساتھ ایسا نہ کریں، تو ابا نے غصے سے شرط رکھ دی کہ اگر میں شادی کر لیتا ہوں تو وہ نہیں کریں گے، ورنہ میں بیچ میں نہ بولوں۔ میں ان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بھائی نہ جانے بھابھی کو کیا کہہ کر گھر لائے تھے کہ بھابھی واپس گھر آ گئی، لیکن بھائی کے کمرے میں نہیں، دوسرے کمرے میں رہ رہی تھی۔ بھائی کی دوسری شادی کی بات لڑکی والوں سے چھپائی گئی تھی۔ نکاح کا دن آیا تو بھائی اپنی عمر سے چھوٹا لگنے کے لیے پارلر چلا گیا۔ گھر میں سب خوش تھے سوائے میری بھابھی کے۔ میں نے بھی سب کو سب کے حال پر چھوڑ دیا۔ نکاح کا وقت قریب آیا، ہم سب مسجد چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب آ چکے ہیں سوائے میرے بھائی کے۔ میں نے بھائی کو فون کیا تو انہوں نے کہا بس میں نکلنے ہی لگا ہوں۔ وہ اپنی آواز سے ہی بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں مزید افسردہ ہو گیا۔ سب بھائی کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ لڑکی کے بھائی بھی 3 بار پوچھ چکے تھے کہ نکاح کب شروع کریں گے، آپ کا بیٹا کہاں رہ گیا ہے، جبکہ ابا الگ پریشان تھے۔ ابا 10 منٹ کا کہہ کر مجھے باہر لے کر گئے اور مجھ سے بھائی کو فون ملانے کا کہا۔ میں نے فون ملایا تو بھائی کا فون مستقل بند۔ میں اور ابا آدھا گھنٹہ باہر کھڑے پریشانی سے بھائی کو فون ملاتے رہے، پر بھائی کا فون مستقل بند تھا، نہ ہی بھائی کا کچھ اتا پتا تھا، جبکہ وہ لوگ بار بار نکاح پر زور دے رہے تھے۔ میرے ابا پریشانی سے نمدیدہ ہو گئے کہ وہ بھری جماعت میں رسوا ہو جائیں گے۔ میرے ابا نے میری طرف بہت امید سے دیکھا اور کہا بیٹا اس کی جگہ تم نکاح کر لو۔ ابا کی بات پر گویا میرے سر پر بم گرا۔ میں نے ابا سے کہا پر ابا میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو میری ہونے والی بھابھی ہے۔ پر ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور بولے میرے بچے میری عزت بچا لے۔ میں بہت بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اب میری محبوبہ اتنی زیادہ عزیز نہ تھی کہ میں باپ کی عزت مٹی میں ملنے دیتا، اس لیے میں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ پر میں نے ابا سے کہا ان لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا، تو ابا نے جو بھائی کے لیے سہرا خرید رکھا تھا وہ میرے سر پر باندھ دیا۔ میں نے حیرت سے ابا کو دیکھا کہ سہرا تو بارات میں باندھتے ہیں، پر ابا نے کہا نکاح میں بھی باندھ سکتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کی جگہ نکاح کرنے بیٹھ گیا۔ جب مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا تو باقاعدہ میرا نام لیا۔ میں حیران ہو گیا کہ نام میرا لیا جا رہا ہے تو کسی نے نوٹ کیوں نہیں کیا، لیکن جلد ہی نکاح ہو گیا اور سب میرے گلے لگتے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ تب لوگوں کے درمیان سے ہی ابا نے مجھے باہر نکال دیا اور جانے کا کہا۔ میرے جانے کے بعد ابا نے انہیں کہا لڑکے کو ضروری کام تھا وہ اس لیے چلا گیا۔
پھر رات کو سادگی سے میری بیوی کا نکاح کر کے گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد بھائی گھر آ گئے۔ میں جب گھر آیا تو وہاں کہانی ہی الٹی تھی، جسے دیکھتے میرا تو خون کھول گیا۔ میری بیوی کو بھائی کے کمرے میں لے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گیا اور فوراً ابا کے پاس گیا اور کہا، ابا یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے پہلے اس کا نکاح مجھ سے کروا دیا اور اب وہ بھائی کی دلہن ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے ابا؟ میرے سوال پر ابا مسکرائے اور بولے، یہ بات تو صرف ہمیں پتا ہے نا کہ اس کا نکاح تم سے ہوا ہے، باقی تو اور کسی کو نہیں پتا، حد کہ لڑکی کو بھی نہیں معلوم۔ ابا کی بات سنتے میری روح کانپ گئی۔ میں نے کہا، ابا یہ غلط ہے، آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، وہ میرے نکاح میں ہے تو رخصتی بھائی کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تب وہ سنجیدگی سے بولے، مانا تم نے اپنے بھائی پر احسان کیا ہے، اس کی عزت بچائی ہے، لیکن اب یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری بھابھی ہے صرف۔ ابا کی بات سنتے میں سکتے میں آ گیا اور کہا، آپ یہ سب نہیں کر سکتے ابا، اور بھائی، کیا بھائی بھی ایسا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا گناہ؟ تو ابا بولے، کوئی گناہ نہیں کر رہا، صرف اس کے بدلے کا نکاح ہی تو پڑھا ہے تم نے، وہ اسی کی ہونے والی بیوی تھی اور اسی کی ہے، تمہاری صرف بھابھی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ابا اندر چلے گئے، جبکہ اچانک میرا خون کھولنے لگا، کیونکہ اب وہ میری عزت تھی اور اپنی عزت کے ساتھ میں نہیں کھیل سکتا تھا۔ میری غیرت مجھے ملامت کر رہی تھی جب میں سب کو ہٹاتا بھائی کے پاس گیا، جو میری بیوی کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے جا رہے تھے، اور ان کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ بھائی نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں بتایا، بھائی، جسے آپ کمرے میں لے کر جا رہے ہیں اس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ میری بات پر بھائی مسکرائے اور میرے گلے لگتے ہوئے بولے، بہت شکریہ چھوٹے، میں بہت مشکل میں پھنس گیا تھا، اس لیے نکاح پر پہنچ نہیں پایا، پر تم نے اپنے بھائی کی عزت بچا لی، بہت شکریہ، لیکن اب تم یہ بات بھول جاؤ، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ بھائی کہہ کر جانے لگے، جب میں فوراً بھائی کے سامنے آیا اور بولا، بھائی وہ میری عزت ہے، میری بیوی ہے، غلط فہمی میں صحیح، پر اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے۔ آپ سب کچھ جانتے ہوئے میری عزت پر کیسے ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ ابھی آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں نہیں جائے گی، پہلے میں اسے ابھی کے ابھی طلاق دوں گا، پھر آپ اسے نکاح کر لیجیے گا۔ میں یہ کہہ کر غصے سے جانے لگا تو بھائی ڈر گئے اور بولے، تم ایسے نہیں کر سکتے، اگر تم نے ایسا کیا تو سب کو پتہ چل جائے گا اور اس کے گھر والے اسے لے جائیں گے، پھر وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گی۔ مجھے بھائی کی بات پر مزید غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، میں یہ گھناؤنا کھیل آپ لوگوں کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ تو بھائی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا، لیکن جب تک میں اسے اعتماد میں نہیں لے لیتا تم اسے طلاق نہیں دو گے۔ بھائی کی بات پر میں مان گیا۔ پھر وہ دلہن بھائی کے کمرے میں ہی گئی، لیکن اس کے ساتھ بھائی نہیں بلکہ بھائی کی پہلی بیوی رہی۔ شرط کے مطابق بھائی دوسرے کمرے میں سوئے اور میری بھابھی اور بیوی بھائی کے کمرے میں۔ دلہن کو یہ بول دیا کہ لڑکا ہفتے بھر کے لیے دوسرے شہر گیا ہے۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ بھائی دن میں بڑی بھابھی کے ساتھ اس سے گھنٹہ بھر بات کرنے جاتے تاکہ اس کا ذہن تیار کر سکے، لیکن جب باہر نکلتے تو بہت زیادہ خوش ہوتے۔ میں بہت حیران ہوتا، لیکن پھر یہ گفتگو کا وقت بڑھنے لگا اور ایک کی جگہ 2 گھنٹے ہو گیا۔ مجھے اپنے بھائی پر غصہ آنے لگا، لیکن میں بالکل چپ تھا اور تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں نے کہا کہ بس بھائی، میں اسے طلاق دے رہا ہوں تاکہ آپ نکاح کر سکیں۔ پر بھابھی اور بھائی نے یہ کہتے منع کر دیا، ابھی اسے اس متعلق کچھ نہیں بتایا، کچھ وقت لگے گا۔ بھابھی نے میرا غصہ دیکھتے کہا، ابھی تو وہ خود بھی گھونگھٹ ڈال کر تمہارے بھائی کے سامنے آتی ہے۔ ہم نے اسے کہا ہے کہ یہ رواج ہے کہ دلہن پورے مہینے شوہر کے سامنے گھونگھٹ ڈال کر رکھتی ہے۔ تب میں نے کہا، اگر یہی ہے تو جب تک طلاق نہیں ہوتی وہ کمرے میں میرے ساتھ رہے گی۔ میری بات سن کر سب کو سانپ سوکھ گیا۔ ابا غصہ ہو گئے۔ تم اپنی بھابھی کے ساتھ رہو گے؟ پر میں نے کہا، وہ میری شرعی طور پہ بیوی ہے، آپ یقین کریں میں اس سے فاصلہ رکھوں گا، لیکن وہ رہے گی اب میرے ساتھ ہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر بھروسہ کر کے انہیں میری ضد ماننی پڑی۔ میں اپنی بیوی کے سامنے ایک لفظ نہ بولتا، سوتے وقت بیڈ کے درمیان 3 تکیے رکھتا۔ میں نے اس سے اچھا خاصا فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں میں رات کو اس کے سونے کے بعد جاتا اور صبح ہونے سے پہلے نکل آتا تاکہ اسے شک نہ ہو، لیکن مجھے رات نیند میں محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے وجود سے کوئی قریب ہو رہا ہے، لیکن میں نیند سے نہ اٹھتا۔ پھر ایسا روز ہونے لگا، روز رات کو میرے کوئی قریب آ جاتا۔ میں ایک رات سونے کا ناٹک کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی رات کو اٹھ کر اپنا گھونگھٹ اتار رہی ہے اور پھر بیچ میں سے تکیے ہٹا کر میرے پاس سو رہی ہے۔ میں سانس روک گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے خود سے دور کر دوں، لیکن پھر میں رک گیا اور اپنا ہاتھ اس کے گرد رکھ دیا۔ میں انجانے میں ہی صحیح اس سے اب مانوس ہو گیا تھا۔ کمرے میں روشنی کم ہونے کے باعث میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ صبح میں اس کا چہرہ دیکھ لوں گا۔
صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں چونک گیا، کیونکہ تکیے ویسے کے ویسے درمیان میں رکھے تھے اور میری بیوی گھونگھٹ نیچے تک ڈالے گہری نیند میں تھی۔ میں شدید حیران ہوا کہ اگر میری بیوی رات میرے قریب نہیں آئی تھی تو کون آیا تھا؟ میں سارا دن یہ سوچتا رہا، پھر سوچا کہ کہیں بیوی ہی قریب آئی ہوگی اور پھر میرے اٹھنے سے پہلے واپس ویسی ہی ہو گئی ہوگی، لیکن اب میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھ رہی تھی اور اب میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس کو ساری حقیقت بھی بتا دوں گا، اس کا چہرہ بھی دیکھ لوں گا۔ رات جب میں گھر گیا تو میں نے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا سوچا، اور کمرے میں جاتے ہی بیوی کا گھونگھٹ الٹنے لگا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی اور نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا، تمہارا شوہر میں ہوں اور مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے، پر وہ منع کرنے لگی، لیکن میں نے بھی اس کی ایک نہ سنی اور اس کا گھونگھٹ کھینچ دیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں گویا پتھر کا بت بن گیا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی جو میری بیوی تھی، جس سے میرا نکاح ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی۔ میں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا جب میری دوستی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ بہت سادہ مزاج اور شریف لڑکی تھی، کسی بھی لڑکے سے بات نہ کرتی تھی۔ جب میرے ایک دوست نے اس کی طرف پیش قدمی کی تو وہ بہت سختی سے پیش آئی، جبکہ وہ صرف بات ہی کر رہا تھا اور وہ لڑکی جونیئر تھی۔ جب میں نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی کہ میں اس سے دوستی کر کے رہوں گا اور اس لڑکی کے پیچھے گھومنے پھرنے لگا، اس کا نام حریم تھا، لیکن وہ لڑکی مجھ سے بھی بات نہ کرتی۔ بہت مشقت کے بعد اس لڑکی نے مجھ سے دوستی کر لی۔ میری شرط پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے اس سے دوستی ختم نہ کی، اور پھر وہ دوستی بڑھتی چلی گئی اور میں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، جبکہ اس کا جذبہ مزید بڑھ گیا اور اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا، جبکہ میں اس کی بات پر پریشان ہو گیا اور اس سے کہا، میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن میرے فائنل سیمسٹر ہونے والے ہیں، اس لیے ابھی بات نہیں کر سکتا۔ وہ بھی مان گئی۔ میری جان اس سے چھوٹ گئی تھی۔ اگر یہ بات میرے دوستوں کو پتہ چلتی تو وہ میرا مذاق اڑاتے، اس لیے میں نے سم ہی تبدیل کر لی، اور اس کے بعد میں کچھ ہی وقت میں اسے بھول کر آگے بڑھ گیا اور پھر اپنی کولیگ کو پسند کر لیا، جبکہ آج 2 سال بعد وہ یونیورسٹی والی لڑکی میری ہی بیوی بنی کھڑی تھی۔ میرے گھونگھٹ اٹھاتے اس کا رنگ فق ہو گیا۔ میں صدمے سے اسے دیکھنے لگا اور حیرت سے اسے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ تب وہ اچانک رونے لگی، اور پھر جو اس نے بتایا اس سے سنتے میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے تو اس وقت محض شرط لگائی تھی، لیکن وہ مجھ سے سچی محبت کرنے لگی تھی۔ میرے سم بند کرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس دوران اس کے گھر بہت رشتے آئے، پر اس نے سب کے لیے انکار کر دیا۔ وہ میری محبت میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ مرنے کو تیار تھی۔ تب اس کے بھائی میرا پتہ نکلواتے میرے گھر آئے تھے۔ میں اس وقت گھر پر نہیں تھا اور اس کے بھائیوں نے میرے بھائی اور ابو کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تب ابا نے ان سے میرے کیے کی معافی مانگی اور اس لڑکی کی ذات کو حقیر نہ ہو اس لیے اسے اپنے دوست کی بیٹی بنا لیا۔ لیکن جب میں رشتے کے لیے نہ مانا تو پورے گھر والوں نے مل کر یہ پلان بنایا۔ میں سکتے میں کھڑا سن رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مجھے سب بتا رہی تھی۔ جب آخر میں وہ بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ آگے بڑھ چکے تھے، مجھے زبردستی آپ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تھا، اگر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ وہ بول کر رونے لگی، جبکہ میں پتھر بنا اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ مجھے اپنا آپ بہت گرا ہوا لگ رہا تھا کہ میں تو اس کے جذبات سے صرف شرط کے لیے کھیل گیا۔ اگر وہ واقعی خود کو جان سے مار لیتی تو کیا ہوتا؟ میں نے اگلے ہی لمحے اس سے معافی مانگی اور اس کو یہ بات بتانے سے منع کیا کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ پھر میں نے اگلے دن سب کو کہا، وہ میری بیوی ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ یہ بات سنتے بھائی نے مجھے بے وقوف بناتے پلان کے مطابق غصہ کیا۔ بھابھی نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، روتے ہوئے بھائی کو اپنی محبت یاد دلائی اور پھر بھائی مان گئے۔ اس بات کو سالوں ہو چکے ہیں۔ میں اپنی ازدواجی زندگی میں خوش ہوں۔ میرے گھر والوں کو اب تک اس بات کا علم نہیں ہوا کہ میں سچ جانتا ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں، خاص کر یونیورسٹی اور کالج میں زیر تعلیم لڑکے لڑکیاں شرط اور اپنی تفریح کی بنا پر کسی کی زندگی خراب کرنے سے گریز کریں، ورنہ سب کو تلافی کا موقع نہیں ملتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔